خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد. چلیں درس ہفتم 6 درس ابھی تک آپ لوگوں نے پڑھ لیے جو ماشاءاللہ سب کے سب یاد نہیں ہیں. 7واں درس شروع ہو رہا ہے. امید ہے کہ یہ بھی آپ انشاءاللہ پہلے کی طرح سے یاد نہیں کریں گے. 2 رہ گیا ہے. کہاں سے رہ گیا؟ طلبہ انکلاس اہل افریقہ یہیں سے نا. چلیں رہ گیا ہے تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. چلیں توجہ فرمائیں. کیا ہے؟ طلبہ انکلاس اہل افریقہ. ٹھیک، یہ 3 کلمات اور جملات دیے ہوئے ہیں. ان کلمات کو ملا کر کے آپس میں جوڑ کر کے کس طریقے سے ایک مکمل جملہ بنانا ہے اس کو دیکھیے. پہلے نیچے بیشتر یعنی اوپر جو پہلا کلمہ دیا گیا ہے طلبہ، اس سے پہلے آپ کو بیشتر لگانا ہوگا. نیچے جو ابھی آپشن آئیں گے ٹھیک، بیشتر، اور اس کے بعد جو پہلا والا کلمہ ہے اس کلمے کے آخر میں کیا ہے؟ علامت جمع یعنی ہاں لگانا رہے گا. تو طلبے تھا، اب طلبے سے پہلے بیشتر لگا دیا تو بیشتر طلبے، اور پھر طلبے کے بعد ہاں لگا دیا تو بیشتر طلبہ، اور ہاں کے بعد کیا ہے مولانا؟ اضافت چونکہ ہے اس لیے ایک یا آ جائے گی. بیشتر، تو اس کے بعد باقی سب ہے، سب اسی طریقے سے اسی ترتیب سے جیسے اوپر دیے گئے ہیں ویسے ہی جملے میں استعمال کرنا ہے. ایک لاسٹ میں آ کر کے آپ کو فعل لانا ہے. لاسٹ میں جو فعل آئے گا ہست، ہستن، ہستی وغیرہ، وہ شروع میں جو ضمیر اسم جو بھی آیا ہے جو فاعل ہے اس کے مطابق آئے گا. چونکہ ادھر طلبہ تھا تو طلبہ جمع ہے تو لاسٹ میں کیا آئے گا؟ ہستند آ جائے گا. بیشتر طلبہ انکلاس، بیشتر کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تر، اکثر. بیشتر یعنی زیادہ تر، اکثر. بیشتر طلبہ انکلاس، اس کلاس کے زیادہ تر طلبہ اہل افریقہ ہستن، افریقہ کے رہنے والے ہیں. اس کلاس کے زیادہ تر طلبہ افریقائی ہیں یا افریقہ کے رہنے والے ہیں. اب اوپر جو مثال دی ہے اسی مثال کی طرح نیچے جو کلمات دیے گئے ہیں ان کلمات سے آپ کو جملہ بنانا ہے. جیسے دانشجو ان کلاس لاغر، تو کیا کہیں گے؟ بیشتر دانشجو ہائے ان کلاس لاغر ہستند، جمع ہے نا تو ہستند. بیشتر دانشجو ہائے ان کلاس، اس کلاس کے زیادہ تر طالب علم لاغر ہستند، پتلے دبلے ہیں. نمبر 2 پیراہن من رنگی، تو کیا کہیں گے؟ بیشتر پیراہن ہائے من، بیشتر پیراہن ہائے من رنگی ہستند یا ہست، دونوں صحیح ہے. ہستند بھی صحیح ہے اور ہست بھی، چونکہ پیراہن کپڑا غیر جاندار ہے نا. غیر جاندار جب جمع ہوتا ہے تو اس کے لیے فعل دونوں لایا جا سکتا ہے. لفظ کے مطابق بھی لا سکتے ہیں، یعنی چونکہ لفظ میں جمع ہے پیراہن ہا
تو آپ فعل بھی جمع لا سکتے ہیں اور چاہیں تو مفرد بھی لا سکتے ہیں. بیشتر پیراہن ہائے من رنگی است، رنگی ہستند دونوں صحیح رہے گا. بیشتر پیراہن ہائے من میرے زیادہ تر کرتے رنگی ہستند رنگین ہیں. خانم روستہ خانے دار، بیشتر خانم ہائے روستہ، بیشتر خانم ہائے روستہ خانے دار ہستند، بیشتر خانم ہائے روستہ خانے دار ہستند. دیہات کی زیادہ تر عورتیں گھریلو ہیں. خانے دار یعنی گھریلو، گھر کا کام کاج کرنے والے. دیہات کی گاؤں کی زیادہ تر خواتین گھریلو ہیں. مردم ایران جوان، اس کو بتاؤ بھائی. نہ غلط ہے. مردم یہ خود ایک ایسا لفظ ہے کہ جو جمع پہ دلالت کرتا ہے، جمع کا معنی دیتا ہے، اس کی جمع نہیں آتی ہے. مردم یعنی لوگ، لوگ ایک ہوتا ہے کیا؟ ہے نا؟ کہیں گے بیشتر مردم ایران، بیشتر مردم ایران جوان ہستند، ایران کے زیادہ تر لوگ. سمجھ میں آئے مولانا؟ ہاں. تو مردم کی جمع مت بنائیے گا کہ بیشتر مردم ہائے ایران، نہ مردم ایران. مردم خود ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو جمع پر دلالت کرتا ہے. جمع کا معنی مردم یعنی لوگ. ایک آدمی کو تو لوگ نہیں کہیں گے نا، لوگ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت آدمی ہوتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے. اب چلیں اس کے نیچے والی تمرین دیکھتے ہیں. پردے کلاس سفید آبی، پردے کلاس سفید آبی 4 کلمے دیے گئے ہیں. ابتدا کے جو 2 کلمے ہیں وہ نام ہیں، اور بعد کے جو 2 کلمے ہیں وہ کیا ہے؟ صفت ہے، رنگوں کے نام ہے. تو پہلا جو کلمہ آیا ہے پردہ، ٹھیک، اس کو اضافت کرنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے مولانا؟ اضافت کے ساتھ استعمال کرنا ہے. جیسے نیچے دیا گیا پردے کلاس، پردے کلاس، پھر پردہ مضاف ہو گیا، کلاس مضاف الیہ ہو گیا. تو چونکہ پردہ کے آخر میں ہاں ہے، جب اس کو اضافہ کریں گے تو علامت اضافہ یا لائیں گے. پردہ کلاس، کلاس کے بعد پھر کیا ہے؟ ایک ضمیر آئے گی. پردہ کلاس سے ماں، ٹھیک، پردہ کلاس سے ماں. سفید نیس، پھر اوپر جو 4 آپشن میں پہلا رنگ دیا ہوا ہے اس رنگ کے بعد فعل کو بصورت منفی لانا ہے. پردہ کلاس ماں سفید نیست، اس کے بعد دوسرے والے رنگ کو لانا ہے اور پھر فعل مثبت آ جائے گا. جب پہلے والے رنگ کے لیے فعل منفی لائیں گے تو دوسرے والے کے لیے مثبت لانا ضروری ہو جائے گا. جب آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے کلاس کے پردے کا رنگ سفید نہیں ہے تو اب جس رنگ کا ہے وہ رنگ تو ہوگا آبیس. ہاں، یا اگر پہلے کہہ دیا کہ سفید است تو پھر کہنا پڑے گا آبی نیس، ہے نا. لیکن بصورت اس میں جیسے دیا ہوا ہے کہ پہلے والے رنگ کے استعمال کے بعد فعل کو بصورت منفی لایا گیا نیس، اور اس کے بعد دوسرے والے رنگ کو ذکر کر کے فعل کو مثبت لایا گیا ہے، ویسے ہی آپ کو نیچے کے کلمات میں استعمال کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ تمرین سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں اب نیچے برادرم سفید سیاہ.
موے برادرم، موے برادرم، منہ کے بعد ایک یا لائیں گے. کیوں یا لائیں گے مولانا؟ اضافہ، تو اضافہ کریں گے تو یا لائیں گے. جہاں اضافہ کیا جائے گا وہاں یا لایا جائے گا. میں اگر کہوں لباس برادرم، میں کہوں اگر ابھی منہ کو ہٹا دوں لباس وہاں رکھ دوں تو کہیں لباسی برادرم یا لباس برادرم. ماشاءاللہ یاد کرتے تو ایسے ہی فوراً جواب آتا ہے. منہ بتایا تھا جس کلمے کے آخر میں واو ہوتا ہے جب اس کو اضافت کیا جاتا ہے تو علامت اضافہ یا لاتے ہیں. منہ سفید، منہ بلند، منہ برادرم. تو مولانا امو برادرم، امو خواہرم، امو من. کہا تھا کہ فارسی کے جس کلمے کے آخر میں واو ہو جب وہ مضاف ہوگا یعنی اس کو اضافہ کیا جائے گا تو اس کے بعد علامت اضافہ یا لائی جائے گی. تو منہ کے بعد ایک یا لائی. منہ برادرم، میرے بھائی کا بال. سفید نیست، سفید نہیں ہے، سیاہ، سیاہ کالا ہے. غزا پدر بزرگم، کم زیاد کیا آئے گا؟ کیوں سارے خاموش بھائی؟ اتنا سیدھا ابھی تو آ رہا تھا بیٹا، سب سمجھ میں آ رہی تھی. تو پھر اتنی دیر کیوں لگا رہے؟ غذائے پدر بزرگم کم نیست زیادہ، میرے دادا کا کھانا کم نہیں ہے زیادہ ہے. لام پوتاق من زرد سفید، لام پہ پوتاق من زرد سفید. میرے کمرے کا بلب پیلا نہیں ہے سفید ہے. گاؤ آنہا قہوئی مشکی، گاوے آنہا، گاوے آنہا ان لوگوں کی گائے. قہوئی نیست، قہوئی یعنی کتھئی نہیں ہے، مشکیس کالی ہے. پنجرے فروشگاہ کفیف تمیز، پنجرے، پنجرے آ گیا، پنجرے، پنجرے فروشگاہ کفیف نیز تمیز ہے. یعنی دکان کی کھڑکی گندی نہیں ہے، صاف ستھری ہے. فروشگاہ دوستم بزرگ کوچک، فروشگاہی دوستم بزرگ نیس کوچک ہے. یہ جو ہاں ہے ہائے خانہ ہے، لہذا نیچے علامت اضافہ زیر لگے گا. کہیں گے فروشگاہ، فروشگاہی دوستم میرے دوست کی دکان. بزرگ نیست بڑی نہیں ہے، چھوٹی ہے. درس ہفتم، ساتواں سبق، جلدی جلدی. درین درس میں آموزیم، ساتویں درس میں جو کچھ آپ سیکھنے والے ہیں، جو کچھ آپ پڑھنے والے ہیں وہ اس طریقے سے. سب سے پہلے کلمات، واجہہ یعنی کلمات. کیوں نہیں؟ پوشاک، اس درس کا عنوان ہے پوشاک. پوشاک کہا جاتا ہے لباس کو، اس کپڑے کو جو پہنا جاتا ہے. کپڑے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو پہننے کے نہیں ہوتے ہیں. کپڑے ہی ہوتے ہیں، چادر بھی تو کپڑا ہی ہوتی ہے. تکیہ کا غلاف بھی تو کپڑا ہی ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو پوشاک کہا جاتا ہے لباس، پہننے والا کپڑا. ٹھیک ہے، پوشاک اور لباس دونوں کا ایک ہی معنی ہے. پوشاک لباس یعنی کپڑا.
پہننے کا کپڑا. کپڑوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں پہننے کی، مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، ہے نا. کس کو کیا کہتے ہیں، سردی کا، گرمی کا، سر کا، پیر کا، کیا کیا بھی سارا آئے گا. پوشاک مردانے، مردانہ لباس، مردانہ لباس ہے نا. کیا کہتے ہیں، مردانہ لباس. جینٹس کلوتھ، کیا بولتے ہیں، جینٹس کلوتھ، مردانہ کپڑا، مردوں کا کپڑا. پوشاک مردانہ یعنی مردوں سے مخصوص کپڑا، وہ کپڑا جو مردوں سے مخصوص ہے، مردوں کے لیے، مردوں کا جو بھی کیسے. پوشاک زنانے، خواتین کا، عورتوں کا، لیڈیز کلاتھ. ٹھیک. پوشاک بچے گانے، بچوں کا ہے نا. کڈس کلاتھ ہے نا، چلڈرن جو بھی آپ بول رہے، بچوں کا کپڑا. اب آئیے، یہ تو نام ہے. جو عورتوں کا لباس ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پوشاک زنانہ. مردوں کا ہے تو کہا جائے گا پوشاک مردانہ، بچے کا ہے تو کہا جائے گا پوشاک بچے گانے. کیا ہے، بچے گانے. اب آئیے چادر. چادر یعنی چادر، جو سر سے لے کر کے پیر تک کے جسم کو چھپاتا ہے، ڈھکتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے چادر. ٹھیک. سر سے پیر تک پورے جسم کو چھپانے کے لیے ایک بڑا سا 4-5 میٹر کا کپڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں چادر. روسری، دوپٹہ. روسری یعنی دوپٹہ یا اسکارف جس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں، اسکارف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے 4 کونے رومال جیسا ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا. ٹھیک ہے. بعض جگہوں پہ طے کر کے ڈبل کر کے باندھتی ہیں، بعض جگہ ایسے ہی تھوڑا سا کونا اندر کر کے. پر صورت وہ طریقہ ہے. تو روسری یعنی دوپٹہ یا اسکارف. مقنا، ہم لوگ بھی مقنا ہی بولتے ہیں. مقنا بھی یہ روسری جیسا ہوتا ہے، لیکن روسری کھلی ہوتی ہے. مقنا گول ہوتا ہے. روسری کھلی ہوئی ہوتی ہے، لیکن مقنا کھلا ہوا نہیں ہوتا ہے. یہ چہرے کے حصے تک جو ہے وہ سلا ہوا ہوتا ہے. اس میں ایسے یوں سر کی طرف سے پہنا جاتا ہے اور پھر چہرے کا حصہ کھلا رہتا ہے. سمجھ رہے ہیں، اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے کا بھی حصہ تقریباً عام طور سے گول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم لوگ بھی مقلا ہی بولتے ہیں، اس کو بہت سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. مانتو، مانتو یہ خواتین کا ایک مخصوص لباس ہے، مردوں کی شیروانی جیسی. مردوں کی شیروانی جیسی. آپ کوٹ بول رہے ہیں، حالانکہ کوٹ نہیں ہے، کوٹ کا کوٹ بولتے ہیں فارسی میں، پھر اشتباہ ہو جائے گا. چلے خواتین کی کوٹ بول سکتے ہیں. مانتو یہ الگ الگ طریقے کا، الگ الگ سائز کا آتا ہے. کندھے سے لے کر کے ٹھیک گھٹنے تک کا بھی آتا ہے، گھٹنے سے اوپر تک کا بھی آتا ہے. سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ مانتو کم سے کم یہ گھٹنے کے اوپر والا جو ہوتا ہے نا، اسی کو مانتو کہتے ہیں. مانتو گھٹنے سے اوپر تک کا کوٹ ہوتی ہے عورتوں کی. ٹھیک. یہاں دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ہے نا، کالے رنگ کی، الگ الگ رنگ کی ہوتی ہے. چلے تو وہ مانتو. پالتو، پالتو یہ بھی مانتو ہی جیسا ہوتا ہے، بس اس کی سائز بڑی ہوتی ہے. ہاں جاکٹ یہ ہوتا ہے یہاں سے کندھے سے لے کر کے گھٹنے کے نیچے تک. کیا ہے وہ، جس کے اوپر نقاب دیکھا ہے آپ لوگوں نے، نقاب کے نیچے کا حصہ وہی مانتو ہے. جو 2 حصوں والا برقع ہوتا ہے نا، نیچے الگ پہنتے، اوپر سے الگ پہنتے، یا جس کے اوپر بس خالی روسری باندھ لیتی ہیں اور مخنا وغیرہ لگا لیتی ہیں، نیچے کچھ بس ایک ہی رہتا ہے، وہی ہوتا ہے مانتو. یہ موٹے کپڑے کا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو. ہاں تو مانتو یہ خواتین کی شیروانی کہہ لو آپ یا کوٹ کہہ لو. مانتو جو ہوتا ہے وہ گھٹنے تک کا ہوتا ہے یا گھٹنے سے اوپر کا. وہی اگر اس کی سائز تھوڑی بڑی ہو جائے، سمجھ رہے ہیں، گھٹنے کے نیچے تک چلا جائے تو وہی پالتو ہے.
بڑی شیروانی، سمجھ رہے ہیں؟ کاپشن، کاپشن یعنی ہاں سردی میں جو پہنی جاتی ہے جیکٹ، کاپشن یعنی جیکٹ. بلوز، بلاؤز جس کو بولتے ہیں، یا خواتین مثلا کی جو پہنتی ہیں چھوٹا کپڑا، چھوٹا لباس جو مثلا کی پہنا جائے اس کو بولتے ہیں بلاؤز، ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی جو بولتے ہیں نا جو ساڑیوں کے اوپر پہنا جاتا ہے، ہاں وہی چلے، وہ بھی چھوٹا بڑا بھی ہوتا ہے. بلاؤز یعنی ہم لوگ یہی بولتے ہیں، یہ اصل انگلش لفظ ہے. زیر پوش، بنیان، زیر پوش یعنی بنیان. شورت، نیکر، چڈی. چکمے، چکمے وہ بڑا والا جوتا نہیں آتا ہے پلاسٹک کا جس کو پہن کر کے کھیتوں میں کام کیا جاتا ہے یا فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، ہاں یا برسات والا. بوٹ نہیں بیٹا، نہیں آتا ہے. چلے ہاں اس کو بولتے ہیں چکمے، ہاں بڑا جوتا ہے نا چکمے. چلو وہ بڑا جوتا سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو. دمپائی، دمپائی یعنی چپل، دمپائی یعنی چپل کسی بھی طریقے کی ہو. کفش، کفش یعنی جوتا، کفش یعنی جوتا. کمر بند، بیلٹ، کمر بند بیلٹ، پینٹ وغیرہ میں جو لگایا جاتا ہے. دستکش، دستانہ، دستکش یعنی دستانہ. زخیم، زخیم یعنی، زخیم یعنی موٹا، جاڑا. زخیم یعنی موٹا. نازک یعنی پتلا، ہلکا. زخیم کے مقابلے میں زخیم یعنی موٹا، نازک یعنی پتلا. شال، شال یعنی شال، مفلر، دونوں. شال ہم لوگ بھی شال بولتے ہیں اور مفلر کو بھی کہتے ہیں. آستین، آستین یعنی آستین، ہم لوگ بھی آستین ہی بولتے ہیں. یقے، کس نے کہا بٹن؟ یقے یعنی کالر، گریبان. یقے یعنی گریبان، کالر. دکمے، دکمے یعنی بٹن، دکمے. زیپ، زیپ یعنی زپ، وہی زپ جس جو انگلش میں ہے چین، ٹھیک. انتخاب می کند، انتخاب کرتا ہے یا چنتا ہے، انتخاب پسند کرتا ہے، چنتا ہے. اتو می زند، پریس کرتا ہے. می پوشد، پہنتا ہے. در می آبرد، نکالتا ہے. در آبردن، نکالتا. شلوغ، بھیڑ بھاڑ. ہنگام یعنی وقت، ہنگام یعنی وقت، ہنگام یعنی وقت. نو، نو یعنی نیا، نیو، نو یعنی نیا. قدیمی، پرانا. چوب لباسی، ہینگر، چوب لباسی ہینگر. آویزان می کند، ٹانگتا ہے، لٹکاتا ہے. چلیں یہ تو افعال دیے ہوئے ہیں، کس مصدر سے بنے ہوئے ہیں یہ